الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ كنتم خير أمة أخرجت للناس سبحان اللہ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سبحان وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان اللہ برادران اسلام، حمد و صلاة و سلام تو بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال بتصدق زلف مصطفیٰ سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان مرحوم و مغفور عبد المجید صاحب کو جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ وسیع مقام عطا فرمائے۔ آمین رب ذوالجلال انہاں دے عالم برزخ اور عالم آخرت دے تمام منازل آسان فرما کے حضور نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رحمت کاملہ دا سبحان ہمیشہ سایہ نصیب فرمانا۔ اصال ثواب اور فکر آخرت دی انتہائی بابرکت اور باسعادت محفل ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح تمام نبیوں دے وچوں اعلیٰ اور عرفہ مقام سارے پیارے محبوب کو عطا فرمائے، سبحان اللہ اسی طریقے دے نال تمام امتوں دے وچوں پیسے چاہنے ایک بڑا والا کھڑا بہتری دا تاج رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب دی امت کو عطا فرمائے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی نبوت اور آپ دی رسالت عامہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی دی جتنی مخلوق ہے، یعنی مخلوقات سبحان 18,000 کے قریب مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے سب کی طرف سارے پیارے محبوب کو رسول بنا کے بھیجے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فقط انسانہ دے رسول نہیں، آپ جنات دے بھی رسول ہیں، آپ فرشتیاں دے بھی رسول ہیں، سبحان اللہ آپ آسمانہ اور زمینہ دے اندر راون والے تمام مخلوقات حتیٰ کہ خاک دے ذرے، سمندر دے قطرے، درختاں دے پتے، سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمائے کہ آپ تمام رسولہ دے بھی رسول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوا آپ فقط اپنی امت دے نبی نہیں بلکہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ سبحان آپ فقط رسول نہیں بلکہ آپ امام الرسل ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اپنے پیارے محبوب دے امتی ہومن دا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اس واسطے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا پیغام پوری امت دے واسطے ہے۔ سبحان اللہ آپ نے بغیر کسی تفریق دے، علاقائی تقسیم دے بغیر، لسانی زبانی تقسیم دے بغیر اور دنیاوی اعتبار دے نال کسی بھی طاقت اور استطاعت، امیری اور غریبی دی تقسیم دے بغیر پوری امت تک پیارے محبوب نے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور رب ذوالجلال نے آپ کو جڑی کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب بھی ہدی للناس ہے۔ سبحان اللہ فقط اہلیان مکہ دے واسطے ہدایت نہیں، یا فقط اہلیان مدینہ یا عرب دے واسطے نہیں، سبحان اللہ بلکہ ہدی للناس۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کو ساری انسانیت دے واسطے ہدایت دا مرکز اور محور بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن خوش نصیب وہ امت ہے، امت دعوت تا ساری امت ہے، لیکن جڑی خوش نصیب ہے وہ امت اجابت ہے، سبحان اللہ یعنی جنہاں نے آپ دے پیغام کو سن کے ول آپ دے پیغام کو قبول کر کے ایمان قبول کیتے، وہ حقیقت دے اندر بہترین امت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ یعنی جڑی بہتری ہے، بہتری دا سب تو پہلا جڑا زینہ ہے وہی ایمان دی دولت۔ سبحان اللہ کفر دے اندر بہتری نہیں، کوئی شرک دے اندر بہتری نہیں۔ اسی طریقے دے نال جڑا اعتقادی منافق ہے اس دے اندر بھی بہتری نہیں۔ بہترین وہ انسان ہے جس انسان کو ایمان دی دولت نصیب ہے۔ سبحان اللہ رب ذوالجلال نے اسے مقام تے ارشاد فرمائے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ سبحان اللہ اگر اہل کتاب ایمان گھن نہ دے تو یہ انہاں دے واسطے خیر بڑھ ویندا، یعنی ایمان خیر ہے، ایمان دے اندر بہتری ہے، ایمان دے اندر چنگائی ہے۔ سبحان اللہ اور بے مقام تے ارشاد فرمائے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ ایک پاسوں غلام ہے، آزاد نہیں، یہ زر خرید غلام لیکن صاحب ایمان ہے، اور بے پاسوں آقا اور مالک ہے، کوئی پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سبحان لیکن اگر وہ مشرک ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا اس مشرک آزاد دے کولو صاحب ایمان غلام بہتر ہے۔ سبحان اللہ بے شک بظاہر وہ غلام ہے دنیاوی اعتبار دینا، لیکن چونکہ ایمان کی دولت حاصل ہے تو وہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ غلام ہیں، کوئی یعنی دنیاوی اعتبار دینا غلامی دی زندگی ہے۔ سبحان اللہ امیہ بظاہر آزاد ہے، فقط آزاد نہیں بلکہ وہ کئی غلامہ دا مالک ہے، سبحان مکہ دا سردار ہے، مگر رب ذوالجلال نے فرمایا میں اللہ دے نزدیک بلال بہتر ہے، امیہ دے اندر کوئی بہتری کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کیا اس واسطے کہ امیہ مشرک ہے اور سیدنا بلال دے کول ایمان دی دولت ہے، سبحان اللہ جس دے کول ایمان دی دولت ہے وال کوئی امیر ہے یا جتنا بڑا وہ مقام رکھتا ہوئے، اگر اس دے کول ایمان کوئی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غریب اور غلام صاحب ایمان کو کافران دے ہوتے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ ایویں ہی جڑا اعتقادی منافق ہے، منافق دا دو قسم ہیں، ایک کہ عملی منافق، عملی منافق اس دے کل ایمان ہو دے، عملی منافق دی نشانی
امانت دے اندر خیانت کرے، ہوئے گال گال دے نال مندے کڑے، ہوئے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، ہوئے یہ عملی منافق اور ہی کے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق کو آدن کہ جڑا بظاہر تک کلمہ پڑھے مگر دل وچ بغض رکھے، بظاہر کلمہ، زبان دا ہوتے کلمہ اور اسلام دی چادر، لیکن دل دے اندر منافقت۔ ہوئے ابتدان جڑے منافقین ہن وہ جان بوجھ کے انہاں کلمہ فقط اس واسطے پڑھے تاکہ جاسوسی کر سکیں۔ مدینہ طیبہ دے اندر جس وقت پیارے محبوب اور آپ دے غلاموں کو تقویت ملی، سبحان مکہ شریف فتح ہو گیا، تو ہن انہاں یہود و نصارہ اور کافرہ سوچا کہ سامنے کھڑے ہو کے ٹکر کھا نہیں سکتے، لہذا ہن یہ طریقہ اپناؤ، کلمہ پڑھ کے منافقت کر کے اندر رہ کے انہاں دے اندر اختلافات پیدا کر۔ کیا بات کیا بات یہ اصل تو طریقہ ہے یہود و نصارہ دا۔ اصل بظاہر سمجھتے ہیں کہ مسلمانہ دے اختلافات ہیں، بظاہر سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو لوگاں دے اختلافات ہیں۔ ابتدان یہود و نصارہ نے منافقت جڑی پھیلائی وہ جاسوسی واسطے گئی، لیکن زمانہ گزرن دے نال بد نصیبی اس امت دی کو عقیدے بڑھ گئے۔ ہوئے ہوئے جس طرح کہ عبداللہ بن سبا آج بھی کوئی تاریخ دا اگر مطالعہ کرے سبحان اور تاریخ دے دعوے دار جڑے حضرات ہیں وہ تاریخ دا مطالعہ کریں کہ ابن سبا کون ہے، ہوئے ابن سبا دی ہسٹری کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خلاف جڑے لوگ اٹھن، آپ کو جنہاں نے شہید کیتے، جنہاں مسجد نبوی دے اوتے قبضہ کیتے، مسجد نبی شریف مصلی رسول دے اوتے قابض رہن، حضرت عثمان غنی دے جڑے قاتل غن یہ کون لوگ ہیں، ہوئے ماشاء اور انہاں دی کمان کہیں ہاتھ تے چاہیے، اللہ انہاں دا بنیرا کون ہے، یہ ابن سبا ہے۔ لیکن بظاہر طریقہ کیا، صبح سب تو پہلے مسجد کے اندر داخل تھی نا، یہ نماز تہجد، باقی دنیا بعد چاہتی، یہ منافق پہلے گیا بیٹھا ہونا ہے، واہ 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 اور رات کو عشاء دی نماز تو بعد سب تو بعد مسجد تو باہر نکلتا ہے۔ کیا بات لوگ سمجھن کہ بڑا نمازی ہے، نمازی ہوئے لوگ سمجھن کہ بڑا صاحب ایمان ہے، بڑا تقوی پرہیزگاری ہے، لیکن اندرون خانہ ہوئے انہیں پیار مصطفیٰ کریم دی امت کے اندر تفریق پیدا کی تھی۔ ہوئے ہے یہودی، اور بالآخر حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس بندے کو اپنی صف تو باہر کر دیتا، چونکہ دعویٰ کرے دا ہے مولا علی پاک دی محبت دا ہوئے اور بغض پھیلے دا ہے پیارے محبوب دی اصحاب دے خلاف۔ ہوئے جنگ جمل یا جنگ صفین ہر مقام تو اسے دا فتنہ ہے۔ اس وقت اے یہود و نصارہ امت دی اندر تفریق واسطے انہاں بظاہر کلمہ پڑھا، لیکن بعد دی اندر انہاں دے ایک نظریات بن گئے، طبقات بن گئے، وال الگ الگ فرقے بن گئے۔ تو جڑا منافق اعتقادی ہے جنہیں متعلق رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ہوئے فرمایا محبوب لوگاں دے وچوں کچھ ایسے گن کہ جڑے آدن اسا اللہ دے اوتے ایمان گننا ہے، ہوئے سارا اللہ تے ایمان کس حد تک، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی آمنت باللہ تو گھن کے والبعث بعد الموت ہوئے آخرت دے دن تک وعدن ہر شہد ہوتی سارا ایمان ہے، مگر رب ذوالجلال نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، اے پیارے محبوب یہ صاحب ایمان کوئی نہیں، ہوئے ہر ہک نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، ایک خاص طبقہ ہے، ایمان دا دعویٰ ہے، مگر رب ذوالجلال نے فرمایا صاحب ایمان کوئی نہیں۔ اس کی مرکزی وجہ کیا، رب ذوالجلال نے فرمایا فی قلوبہم مرض، اس واسطے کہ انہاں دے دلاں دے اندر بیماری ہے، انہاں دے دلاں دے اندر ہے مرض، انہاں دے دلاں دے اندر ہے بیماری۔ جب تک اپنے دلاں کو پاک اور صاف کوئی نہ کرے سن اس وقت تک کلمہ انہاں کو فائدہ کوئی نہ پہنچے سن۔ اس واسطے کہ ایمان دا مرکز تا دل ہے، تصدیق دا مرکز تا دل ہے، اور بے مقام دے رب ذوالجلال نے فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ جڑے منافقن اکھی دے اندر نہیں، یہ دل دے اندر گئے، یہ دل دے نبی نے گئے، انہاں دے دلوں دے اندر بغض ہے، انہاں دے دلوں دے اندر حسد تے کینہ ہے محبوب دی ذات دے نال، محبوب دی اصحاب دے نال، پیارے محبوب دی اہل بیت دے نال، دین اسلام دی سر بلندی دے نال۔ یہ جڑا اعتقادی منافق ہے یعنی کلمہ پڑھ دے
اوئے لیکن بغض مصطفیٰ ہے، کلمہ پڑھ دے مگر بغض نبی پاک دی آل دا، کلمہ تا پڑھ دے مگر دل وچ بغض صحابہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پاک دا فتوہ ہے، صحیح بخاری دی اندر موجود ہے، آپ فرمیندے ہن ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ جڑے منافق ہیں اللہ دی ساری مخلوقات دے وچوں بدترین مخلوق ہیں، یعنی مخلوقات دے وچوں بدتر خنزیر کو ہے کہ ویندے۔ حضرت ابن عمر فرمیندے خنزیر بھی اتنا بدتر نہیں جتنا کہ منافق بدتر ہے، اس واسطے کہ ایک کلمہ تا پڑھ دے مگر کلمہ پڑھ کے بد نصیب کہیں ملے نبی دے گلے کریں دے، کہیں ملے محبوب دی آل تے اصحاب دے گلے کریں دے۔ بہتری نہ کافر دی اندر ہے، نہ مشرک دی اندر ہے، اور نہ ہی بہتری منافق دی اندر، بہتری کہیں دے اندر ہے جڑا خالصتاً صاحب ایمان ہے۔ کنتم خیر امت، بہترین امت تو مراد اہل ایمان ہے، مطلقاً صاحب ایمان جس علاقے وچ بیٹھے، جس صدی دی اندر بیٹھے وہ بہتر ہے۔ 15ویں صدی دا صاحب ایمان ہے، خالصتاً مومن ہے تو وہ بہتر ہے، اللہ نے کو بہتری عطا فرمائی ہے، لیکن اس بہتری دے اندر سارے اہل ایمان برابر نہیں۔ فرمائے کنتم خیر امت، چونکہ قرآن نازل پہ آؤ محبوب کی ذات ہے اور پیارے محبوب دے سامنے اس وقت موجود ہیں محبوب دے اصحاب اور پیارے مصطفیٰ کے اہل بیت جنہوں کو مقام صحابیت حاصل ہے، تو اللہ دا پاک قرآن اولاً اور ڈائریکٹ انہوں کو پیا فرمے دے کنتم خیر امت، اے محبوب دے صحابہ اور محبوب دے گھرانے والوں تسا ساری انسانیت دے وچوں بہترین ہیوے جو میں اللہ نے تو کو زمانہ بھی بہترین عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب دا دیدار بھی تو کو نصیب فرمائے۔ یعنی ساری امت دے وچوں جڑے بہترین ہیں وہ خوش نصیب ہیں جنہاں کو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا زمانہ ملے۔ بے شک اج بھی زمانہ پیارے محبوب دا ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ول فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا سارے زمانے دے وچوں بہترین قرن اور زمانہ میں مصطفیٰ دا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرن ایک صدی دے اوتے مشتمل ہو دے، فرمایا سب تو بہترین صدی اور زمانہ میں مصطفیٰ دا زمانہ ہے، جس صدی دے اندر پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم تشریف فرما گئے، نبی پاک علیہ السلام دی زہری حیات مبارکہ والی پوری صدی میرے محبوب نے فرمایا نہ پہلا زمانہ اور نہ ہی بعد آمر والا زمانہ اس صدی دا مقابلہ کر سکتے۔ بہترین صدی ہے کہ اس صدی نے انہاں نیند تے راتاں نے پیارے محبوب دے وقت دے چہرے دی زیارت کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام خود تشریف فرما گئے اور اس زمانے دے اندر پیارے محبوب دی زہری حیات مبارک دے اندر جس وقت بھی کوئی مسئلہ پیش آندے فوراً جبریل امین حاضر خدمت، فوراً جبریل قرآن کریم دی آیت کریمہ گھن کے آوے دا، والنبی پاک نے فرمایا ثم الذین یلونہم، وال او زمانہ او صدی جیڑی میرے زمانے نال ملی ہوئی یعنی دوجی صدی، فرمایا وال او بہتر ہے، وال فرمایا ثم الذین یلونہم، وال جیڑی دوجی صدی دے نال تریجی ملی ہوئی ہے او بہتر ہے۔ 3 صدیاں تک نبی پاک علیہ السلام نے بہتری دی خود سند عطا فرمائی ہے، فرمایا میرا زمانہ بہترین، وال جڑا نال ملیا ہوئے، وال جڑا اس زمانے دے نال ملیا ہوئے، یہ بہترین زمانہ ہے۔ یعنی اس انہاں صدیاں دے اندر لوگاں دے اندر امانت، لوگاں دے اندر دیانت داری، لوگاں دے اندر دین اسلام دا پیار، دین اسلام دی محبت، شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی بسر کرنا، وہ پہلی صدی وال دوجی صدی وال تریجی صدی وال اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت بہت سارے اختلافات دا سامنا کرے، تنزلی پیدا ہو سی، اعمال دے اندر تنزلی ہو سی، ایمان دے اندر کمزوری پیدا ہو سی، اختلافات ہو سی، میری امت دے اندر فتنے ایویں آسن فرمائے جی میں آسمان تو بارش وستے، گھر گھر دے اندر فتنے ہو سن، ہر جگہ دے ہوتے فتنے ہو سن، تا فرمائے بہترین میں مصطفیٰ دا زمانہ ہے، پیارا مصطفیٰ کریم دے سارے اصحاب
اور پیارے مصطفیٰ کریم دے اہل بیت کہ جڑے اہل بیت بھی ہیں مقام صحابیت بھی حاصل ہے بعد چاون والی پوری امت انہاں دے برابر نہیں ہو سکتی ول انہاں دے وچوں اللہ نے سب تو ود کے جنہاں کو بہتری عطا فرمائی ہے ان شخصیت دنا اصدق الصادقین خلیفۃ الرسول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کہ جنہاں دے متعلق حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل لفظ خیر کنتم خیر امت حضرت محمد بن حنفیہ آدن ابا حضور اے دسو ای الناس خیر سارے لوگاں دے وچوں بہتر کون ہے بعد النبی اللہ تعالیٰ دے نبیاں تو بعد تمام انبیاء دے امتاں دے وچوں خیر کون ہے بہتر کون ہے پوری انسانیت دے وچوں حضور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا او مولا کائنات کے جنہ صدیق اکبر پاک دے بچو نمازہ پڑھیں کوئی اپنا امام ایمیں کہے کو نہیں بڑھیں گا اگر دل نے تھوڑی جی میل ہوئے تا بابا اپنے پتر دے پیچھو نماز نہیں پڑھدا بیٹا باپ دے پیچھو نماز نہیں پڑھدا علاقے والے محلے والے امام دے پیچھو نماز نہیں پڑھدے اگر توڑا سارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر تھوڑا جی خلل گے امام دے اندر اسا نماز پڑھنا چھوڑ دینے ہیں کیا خیال ہے جڑا ہوئے علی المرتضی لقب جنہ دا حیدر والحیدر تے نال قرار لقب ہوئے وہ کیویں ہو سکدے کہ علی دلوں نماز نہیں پڑھدا اتو نماز پڑھدا رہ گئے نہیں ہو سکدا جڑا سادہ پیر علی ہے اوندا زہر بھی پاک تے باطن بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور مولا کائنات دے امام ہیں حضرت علی المرتضی نے فرمایا اے میرے بیٹے محمد بن حنفیہ پوری انسانیت کے اندر انبیاء تو بعد اللہ نے جنہ کو بہتری عطا فرمائی فرمایا ابو بکر بل پوچھا ابا حضور انہوں تو بعد کون حضور مولا کائنات نے فرمایا عمر یہ شیخین کریمین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو ایسے عظیم شخصیت آگئے کہ انہوں کو افضلیت حاصل ہے پیارے مصطفیٰ کریم دی امت بلکہ تمام امت آدھے بچوں اس واسطے کہ کئی اسباب انہوں دی بہتری دے انہوں نے بچو ایک اے بھی عظیم بہتری دا سبب ہے کہ جناب صدیق اکبر پاک او پیارے محبوب دے عاشق ہیں جڑا عاشق ہوں دے دو طرح دا ہوتے ہیں ایک او عاشق کہ سب تو زیادہ جنہ کو اپنے محبوب دا وصل تے وصال نصیب ہو گئے وصل آدھر محبوب دے نال ملاقات محبوب دے نال رامن پیارے مصطفیٰ کریم دے سارے عاشق ہیں اصحاب رسول جیسا عاشق دنیا دے اندر کوئی نہیں آ سکتا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے بیچ مدینے جنہ پیارے محبوب دے لعاب مبارک تھوک مبارک کو زمین تے نہیں منجن جنہ محبوب دے جسم نہ لگے ہوئے پانی دا قطرہ زمین دے نہیں منجن دیتا جنہ محبوب دے خون مبارک کو زمین دفن نہیں کیتا بلکہ پی گئے انہوں نے برابر عاشق کون ہو سکتے ہر کہے کو قربت نبی پاک علیہ السلام دی حاصل ہے لیکن ایک خاص جڑا مقام ہے وصل اور وصال دا محبوب دے نال سب تو زیادہ قربت دا اللہ تبارک و تعالی نے او قربت والا مقام بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر پاک کو عطا فرمایا ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھا ہر عاشق دا دل چاہتے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھا تے کلا کر کے دیکھا رج کی اپنے یار کا دیدار کرا اللہ محتاج نہیں کسی کا محتاج نہیں جی میں رب دے دیا اپنے محبوب کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن ون بھی این پاسو ابو بکر بھی دے دے عمر بن خطاب بھی دے دے گھر دی اندر گنت ازواج مطہرات دے دن رب ذوالجلال نے اپنے پیارے مصطفیٰ محبوب دی ملاقات واسطے ایک ایسی رات بنائی ہے شب معراج پوری کائنات کو سما کے حتیٰ کہ جبریل بھی رستے دے اندر رک گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سجدے قاب قوسین دے مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص کلی جگہ دے ہوتے بھی لا کے اپنے پیارے محبوب کو ڈٹھا بھی گئے اور اپنا دیدار اپنے یار کو کرایا اتوی ملاقات محب اور محبوب تھی لا مکانہ دے ہوتے ایک اے بھی ملاقات ہے اور لا مکان ہے اے مکان ہے اتوی درمیان دے اندر کوئی تریجہ شریک نہیں غار سور دی اندر بھی صدیق اکبر جڑے ملے اپنے محبوب کو کلا کر کے بیٹھن اور ناگ ماری بار بار ناگ
نے جسارت کی تھی بار بار ڈنگ مار کے کہ صدیق کھری ہٹاوے اور میں اندر داخل ہوما. صدیق اکبر پاک نے کہ مسیح تا موقع ملے ہن موقع کیویں چکاواں. ابو بکر نے کہ جان دے سکدا مگر یار دے چہرے تو میں دید ہٹا نہیں سکدا. صدیق اکبر پاک نے کلھا کر کے رج کے ریٹھے ترے راتی پیارے مصطفیٰ کریم کو دے دے رہے گئے. خود اندازہ لو جس محبوب تے زلف امبرین یا قسمہ اللہ قرآن ات بیان کرے. او پیارے مصطفیٰ محبوب کہ جنہ دی عظمت دے گے کہ آپ دے جسم انور دا بڑا مقام ہے. محبوب دے جسم نہ لگے ہوئے لباس دے ہوتے کری گندی مکھی نہیں بیٹھی. اس واسطے کہ مکھی پلید ہے, پاک جگہ تے باندھی ہے, پلید جگہ تے باندھی ہے. محبوب دا لباس پاک ہے. اللہ نے کہیں محبوب دے لباس دے ہوتے گندی مکھی کو نہیں باون دیتا. صدیق اکبر پاک دا مقام دیکھو, غار سور دے اندر فقط محبوب دے سامنے نہیں بیٹھے بلکہ صدیق اکبر پاک دی گود دے اور جناب پیارے محبوب آپ صدیق دی گود دے اندر آرام فرمائے. یعنی پیارے مصطفیٰ کریم دے زلف امبری ابو بکر صدیق دی گود دے اتنا بڑا مقام. اور علامہ ابن سیرین فرمیندے خان اس گل دے اوتے اتفاق ہے, اتفاق اس گل دے اوتے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جس جگہ تو انسان دا خمیر اسے جگہ دے اوتے قبر بل اسے جگہ تو قیامت نہیں کھڑا ہو مڑے. یہ اللہ نے پاک قرآن نے بیان فرمائے اور امت دا اس گل دے اوتے اتفاق ہے کہ انسان دا جتوں دا خمیر ہوندے اوتے ہی من کے فوت تھی. زندگی بسر کیتی ہے پنجاب تے پاکستان. خمیر جو مدینہ طیبات ہے, فیض احمد سراجی بھی آجی مدینہ طیبات ہوتا جتوں دا خمیر اسے جگہ دے اوتے دفن تھی دے. علامہ ابن سیرین تو نقل کی تھی علامہ سبودی نے وفاء الوفا دے اندر علامہ ابن سیرین فرمیندے اگر میں اللہ دی قسم چاہ کے آکھاں تو میں کوڑا نہ تیسا. آپ فرمیندے اللہ دی قسم ہے ابو بکر تے عمر کو کہیں زوری نہیں سمایا نبی نے کٹھے. ابو بکر تے عمر نبی پاک دے کٹھے ستے پہن یہ تو پتہ چل دے جتو اللہ نے نبی دا خمیر چاہتے اتھو ابو بکر دا خمیر بھی چاہتے اتھو عمر دا خمیر بھی چاہتے. کوئی اپنی مرضی دے نہ کہیں جگہ دوتے سم کے دکھا. اللہ تبارک و تعالی دی مرضی اس دی چل دی. او قادر مطلق ہے, موت دی جگہ دا بھی نہیں پتا مالک کو علم ہے اور قبر دے متعلق بھی نہیں علم, او میرا خدا جان دے. ابو بکر اور عمر دا خمیر نبی پاک علیہ السلام دے خمیر دے بھی چوئے مال پیارے مصطفیٰ کریم دے نال مزار پر انوار دے اندر تشریف فرما گئے. پتہ ہی جگہ دا مرتبہ اور مقام کتنا ہے. اڑنا ہر گان دے ہوتے بغض نہ رکھ, حسد تے کینہ نہ رکھ. یہ فکر آخرت دی محفل ہے. اگر ایمان ہی پر بات کر کے گئیوں